الحمد لله الحمد لله الذي بدأ الوجود من العدم والشكر لله الذي بيديه أنواع النعم أحمد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مصطفى خير الورى نور الهدى فخر الرسل والأنبياء أعلى لها له علم صديقه أهل الصفا فاروقه ذو الاجتبى عثمانه عين الحياة المرتضى زہرا 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 بدعۃ النور سبتاء سر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدقت يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام
والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے مالک عظیم کا کہ اس رب تعالیٰ نے توفیق بخشی اور کچھ دوستوں نے مل کر یہ کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا. دعا ہے کہ اللہ کریم اس محفل کو سجانا، صدق کے دل سے اخلاص سے بیٹھنا، قرآن و احادیث سے مدلل گفتگو سن کر اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یقیناً وقت تو بہت ہو چکا ہے، بس چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے اگر آپ برداشت کر سکیں تو. حضور والا جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا تھا منقبت کی صورت میں چند باتیں انہی ہستیوں کے حوالے سے کرنی ہے. اور جس طرح ماشاءاللہ آپ کا ذوق برقرار رہا ہے، دعا ہے کہ پھر بھی باقی رہے. جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے اسی موضوع کا ایک موازنہ کر لیتے ہیں قرآن کریم کی کچھ اور آیات سے. 16واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے. بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور میرا یہ اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے کہ جس بندے نے ابتدا سے گفتگو توجہ سے سنی انشاءاللہ اختتام تک وہ سمجھ جائے گا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. ہم نہیں بلکہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. حضور والا حضرت موسیٰ کلیم کا زمانہ مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تیرے زمانے میں فرعون خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، لہٰذا اس کے پاس جا، اسے سمجھا کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. جس نے مجھے بنایا ہے اسی نے تجھے بنایا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کے پاس، انه طغى کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، باغی ہو گیا ہے. آپ جائیں اور اسے سمجھائیں کہ خدا ہونے کا دعویٰ مت کر. اب حضرت موسیٰ کلیم کو چاہیے تو یہ تھا کہ چلے جاتے، نبی کے پاس پیغام آیا رب کا تو نبی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ رب کا پیغام دے دے. لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم نے کچھ ملفوظات رب کے سامنے رکھے، مطالبات رکھے، اور مطالبات منوانے کے بعد پھر گئے. اب سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا، اے مالک انہو طغا، وہ باغی تو ہو چکا ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ ان کی طرف سے مجھ پر ایک قتل کا الزام ہے. اگر میں ان کے دربار میں جاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا تو بغیر سنے مجھے قتل کر دیں گے. لہٰذا یا اللہ قال رب اشرح لی صدری. توجہ ہے آپ کی؟ بلند آواز سے بولیے نا سبحان اللہ. آگے جن ہستیوں کا ذکر آپ ویسے ہی بول دیں گے سبحان اللہ. بولنا بیٹھے پھر کہیں سبحان اللہ. قال رب اشرح لی صدری. جناب موسیٰ کلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اشرح لی، میرے لیے کھول دے، صدری، میرا سینہ کھول دے. تو میرا سینہ کھول دے گا، مجھے اطمینان حاصل ہو جائے گا، دل کو سکون حاصل ہو جائے گا، میں فرعون کے پاس چلے جاؤں گا تیرا پیغام دے دے.
اللہ نے فرمایا جائیے، آپ کا سینہ کشادہ کر دیا، سینہ کھول دیا، آپ جائیں اسے پیغام دیں۔ حضرت موسیٰ کلیم پھر بول پڑے، آپ فرماتے ہیں مالک قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میں جس کام کے لیے فرعون کے پاس جا رہا ہوں، ویسر لی امری، میرے لیے وہ کام بھی آسان کر دے، میرے لیے وہ کام بھی آسان کر دے۔ حضور والا تعجب کی بات ہے، جہاں معاملہ بالکل آسان ہو جائے وہاں پھر جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب معاملہ ہی آسان ہو گیا، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جائیے، سینہ کھول دیا، یسر لی امری کے تحت آپ کا معاملہ بھی آسان کر دیا، آپ جائیں تو صحیح نا۔ یا اللہ ابھی بھی نہیں جانا، کیا بات ہے؟ اے مالک اشرح لی صدری، سینہ کھول دے، ویسر لی امری، معاملہ بھی آسان کر دے، وحلل عقدۃ من لسانی، اے مالک و مولا میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ میں جاؤں اور اس کے سامنے جب بات کروں تو میں رکوں نہ، میں رفتار سے تیزی سے اپنا کلام فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کے سامنے کر سکوں۔ اللہ کریم نے فرمایا جائیے موسیٰ، آپ لاڈلے جو ٹھہرے، آپ جائیں، آپ کا سینہ بھی کھول دیا، کام بھی آسان کر دیا، زبان کی گرہ بھی کھول دی، گٹھانے بھی کھول دی، آپ جائیں تو صحیح، مجھ رب کا پیغام دے تو صحیح۔ حضرت موسیٰ کلیم نے جب رب کا اتنا بڑا کرم دیکھا پھر عرض کرنے لگے یا اللہ اشرح لی صدری ویسر لی امری فاحلل عقدۃ من لسانی۔ مالک ایک اور مطالبہ ہے، یفقہوا قولی، یا اللہ میں جب اس فرعون کے دربار میں جاؤں تو وہ سمجھ جائیں میری بات۔ حضور والا اب دنیا میں رہتے ہوئے ایک معاملہ دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے فریقین کے درمیان ایک لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ جھگڑا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، کیس چلتا رہتا ہے، مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی پڑھا لکھا شخص مجھے کہہ دے کہ وہ جھگڑا کہاں تک چلتا رہتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ صاف ظاہر آپ یہی کہیں گے حضور والا جھگڑا تو اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب فریقین کے درمیان افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے، جب ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ پھر تو کوئی بات رہی نہ، جھگڑا کس بات کا؟ موسیٰ کلیم بڑی تعجب کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں یفقہوا قولی، آپ کی بات بھی سمجھ جائیں، پھر وہاں جب جائیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، اب تو پھر کوئی جھگڑا رہا ہی نہیں، اب تو پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ جائیے تو صحیح نا، نہیں مولا ابھی بھی نہیں جانا، ابھی بھی نہیں جانا، اتنی مطالبات۔ بعض ذوق بیٹھے ہیں، اگر اجازت تو ایک جملہ عرض کر دوں۔ حضور والا یہ کلیم تھے، توجہ میری طرف، یہ کلیم تھے، اتنے مطالبات، سینہ کھول دے، زبان کی گرہ کھول دے، مالک معاملہ آسان کر دے، اگر وہاں جو میری بات بھی سمجھ جائیں۔ حضور والا یہ تو کلیم تھے پر حبیب تو نہیں تھے، اگر حبیب ہوتے تو یہ نہ کہتے مالک طائف کی وادی پتھر پڑیں گے، طائف کی وادی پتھر پڑیں گے، مالک میں نے نہیں جانا، میں حبیب کو بھی رہنے دیتا ہوں، حبیب کے نواسے کو لے لیتا ہوں، مالک میں نے کربلا نہیں جانا، میں نے کربلا نہیں جانا، مالک 72 تن قربان، 72 تن مالک میں نے قربان نہیں کرنے، نواسہ رسول بھی نہیں، یہ موسیٰ کلیم ہے، رب کے نبی ہیں، حبیب بھی نہیں، نبی کے نواسے بھی نہیں، حسین بھی نہیں، علی بھی نہیں، صدیق بھی نہیں، فاروق اعظم بھی نہیں، عثمان غنی بھی نہیں، یہ رب کے کلیم ہے، لاڈلا نبی ہے۔ اچھا ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ شرح صدر عطا کر دیا گیا، معاملہ بھی آسان، وہ بات بھی سمجھ جائیں گے، زبان کی گرہ بھی کھول دی۔ اگلی بات
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا. میں اب دیکھوں گا کتنا ذوق ہے آپ کے اندر. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا. اے مالک میں چلا جاؤں گا فرعون کے پاس. وَاجْعَلْ اور اجعل تو بنا. کس کے لیے؟ لی میرے لیے. کیا بنا؟ وزیرا. وزیر بنا. وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر کہتے ہیں مددگار کو. ابھی نہیں سمجھے آپ. وزیر کہتے ہیں مددگار کو. حضور والا نبی ہو کر رب سے مددگار مانگتا ہے. مدد کیوں نہیں مانگتا؟ نبی ہے نا تو مدد مانگے. مددگار کیوں مانگتا ہے؟ وَجَعَلْ لِي تو بنا. لی میرے لیے وزیر بنا. اے موسیٰ کلیم حق کر دی. وہ بھی مددگار مانگا. مدد مانگ لیتے. یا تو غیر اللہ کے پاس جانا مدد مانگنا تو شرک ٹھہرا. ارے اٹھاؤ قرآن 16واں پارہ. قرآن کے الفاظ گواہی دیتے ہیں. موسیٰ کلیم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وَجَعَلْ لِي تو بنانا. لی میرے لیے وزیر مددگار بنا. مدد نہیں چاہیے. مدد نہیں چاہیے. مددگار چاہیے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا. رب نے فرمایا جائیے مددگار دے دیا. جب اتنا کرم دیکھا نا مددگار بھیج دیا. فوراً بول پڑے مالک جب مددگار ہی بھیجنا ہے تو پھر من اہلی. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. مالک مددگار بھیجنا ہی تو ہے نا تو پھر من اہلی میرے گھر سے ہی بنا دے. میرے گھر سے بنا دے. اتنے لاڈلے نبی ہیں ساری باتیں منوائی جا رہے ہیں. میرے گھر سے بنا دے. اللہ نے فرمایا جائیے وزیر بنایا. مددگار بھیج دیا. جائیں تو صحیح وہ بھی آپ کے گھر سے. مالک میرے گھر سے بنایا ہے نا. اتنے سارے افراد ہیں. ہارون آخی. ہارون آخی میرے بھائی ہارون کو ہی بنا دے. حضور والا جب بات یہاں تک پہنچ گئی اب میرا موضوع وہاں سنیے گا. قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سمجھ جائیں گے آپ. مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب ہر نبی مانگتا رہا. کالا کالا کہتے رہے مانگتے رہے. ربی اے رب اے مالک اے پالنے والے پروردگار اے محبوبہ. ہر نبی مانگتا رہا. تو بھی تو کچھ بولنا. تو بھی تو کچھ مانگنا. تجھے تو بھیجنے کے بعد میں نے کائنات میں اعلان کر دیا من اللہ نے احسان کیا. میں نے تجھے احسان کر کے بھیجا. تو مانگتا ہی نہیں ہے. تو بھی تو کچھ مانگنا. حبیب کچھ مانگنا. اب حبیب نے پتہ کیا کہا؟ قل. اللہ نے فرمایا قل حبیب تجھے مانگنا پڑے گا. آج تجھے مانگنا پڑے گا. تو مانگ تو صحیح. اب حبیب نے جو مانگا دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی. حبیب نے مانگا قل ربی اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. دو لفظوں کو میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. مدخل کہتے ہیں داخل ہونے کی جگہ. مدخل کسے کہتے ہیں؟ داخل ہونے کی جگہ. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ. اب ترجمہ سنیے. قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. فرمایا عرض کی اے مالک یا اللہ میں موسیٰ کلیم تو نہیں پر تیرے کہنے پہ تجھ سے مانگتا ہوں. تیرے کہنے پہ تجھ سے مانگتا ہوں. اور میں محبوب مانگ تو صحیح پھر دیکھ دیتے کیسے ہیں. عرض کی مالک ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. حضور والا مدخل ہے مدینہ مخرج ہے مکہ. محبوب مصطفیٰ نے فرمایا عرض کی مالک میں مکے سے نکلوں گا زمزم چھوڑ دوں گا کعبہ چھوڑ دوں گا جنت کا پتھر چھوڑ دوں گا صفا مروہ چھوڑ دوں گا لیکن ادخلنی
میں داخل ہوگا تو صدق کے ساتھ. اور ابھی توجہ رکھیے میں بھی عرض کرتا ہوں یہ صدق کون ہے. یہ صدق ایسے رتبے طے کرتا ہے, رتبے طے کرتا درجے طے کرتا رب پھر اعلان کر دیتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. رب نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, جہاں تو صدق کی باتیں کرتا ہے نا ہم جان گئے, ہم پہچان گئے. اے محبوبہ جا مکے سے جانا ہے تو صدیق کو ساتھ لے جا, مدینے میں داخل ہونا تو صدیق کو ساتھ لے جا. میرا جملہ سنیے, اے مالک میں عرض کرتا ہوں مکے سے نکلوں گا تو صدیق کے ساتھ, مدینے میں داخل ہوں گا تو صدیق کے ساتھ. نہ مکے سے نکلنے کے بغیر صدیق کا گزارا, مدینے میں داخل ہونے کے ساتھ صدیق کا گزارا ہی نہیں. صدیق کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, لوگ ونڈ کرتے ہیں بڑی بڑی کتابیں دکھاتے ہیں, عبارتیں سناتے ہیں, وہ الگ بات ہے. عبارتوں کے اندر گرامر بھی پوری نہیں ہوتی. علی کہاں صدیق کہاں, میں نے کہا قرآن تو پڑھ, جہاں قرآن نے صدیق کا ذکر کیا وہاں علی کا ذکر بھی ہے. اور میں ابھی کرتا ہوں علی کا ذکر. علی والے بیٹھے ہیں, حضور والا آقا علیہ السلام نے عرض کی مالک مکے سے نکل جاؤں گا, ساری شاعر اللہ چھوڑ دوں گا, مدینے میں داخل ہو جاؤں گا, صدیق ساتھ ہونا چاہیے, صدیق کے بغیر تو کچھ گزارا ہی نہیں ہے. اگلی بات وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ محبوب مصطفیٰ کو کس نے کہا تھا مانگیے؟ رب نے کہا تھا. قل, رب نے کہا تھا مانگیے. اب محبوب مصطفیٰ مانگنا شروع ہو گئے. توجہ رکھیے کیا مانگا. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ, وہاں موسیٰ کلیم تھے, انہوں نے کہا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, وہاں اپنے گھر سے مانگا, اور مانگا بھی صرف مددگار. الفاظ ذہن میں رکھیے, مانگا بھی مددگار, وہ بھی اپنے گھر سے. اور ہارون اخی, اپنے بھائی کو 15واں پارہ اٹھائیے. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے مالک کچھ دینا ہی ہے نا, وَجَعَلْ لِي تو پھر میرے لیے تو بنا. کیا بنا؟ مِن لَّدُنْكَ, کہاں سے بنا؟ من اہلی نہیں, اہلی ہی بھی نہیں, اہلی ہم بھی نہیں, اہلی کم بھی نہیں. من لَّدُنْكَ, مالک دینا ہی ہے تو پھر اپنی طرف سے دینا. مالک وہ تو موسیٰ کلیم تھے, وہ بول پڑے من اہلی, میرے گھر سے بنا. مالک اگر تو نے دینا ہی ہے نا, جب حبیب بنایا ہے تو پھر حبیب کی بات تو ماننا پڑے گی نا. مالک وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ, اگر تو نے کچھ دینا ہے تو پھر اپنی طرف سے دے. مِن لَّدُنْكَ, اپنی طرف سے دے. جملہ سنیے گا, قیامت تک اس جملے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. مِن لَّدُنْكَ, حبیب مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مِن لَّدُنْكَ, اپنی طرف سے دے. اللہ نے فرمایا حبیبہ مجھے پتا تھا تجھے مجھ سے ہی مانگنا ہے, میرے گھر سے مانگنا ہے, اس لیے ہم نے تیرے آنے تک علی کی ولادت نہیں کی. جب تک تو آیا نہیں تھا کائنات میں علی نہیں آیا تھا. ہمیں پتا تھا حبیب ہم سے مانگے گا, ہم علی کو اپنے گھر سے اٹھا کے دے دیں گے. ہم علی کو اپنے گھر سے اٹھا کے دے دیں گے. ہم علی کی ولادت کعبے میں رکھ کر علی کو کعبے میں پیدا کر کے اٹھا کے دے دیں گے. اور علی بھی بڑے سمجھدار ہیں, علی بھی رب سے آئے ہوئے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, بڑی عقل والے ہیں, صاحب علم ہیں. ایک دن کی عمر ہے, کتنی عمر ہے, اتنا علم اتنی عقل, ایک دن کی عمر ہے, آنکھیں نہیں کھولتے. یہ راز کیا خدا جانے کون سمجھے. وہاں من اہلی, یہاں من لدنک, وہاں میرے گھر سے بنا, یہاں اپنے گھر سے بنا. حضور والا قرآن پڑھ, نہ زاہد کی بات گیا, نہ مولوی کی بات گیا, نہ کسی گندے عقیدے کی بات گیا. قرآن پڑھ, وہاں ہے من اہلی, یہاں ہے من لدنک. دینا ہے تو اپنے گھر سے دینا. من لدنک, علی کی ولادت کعبے میں ہوئی, علی آنکھیں نہیں کھولتا. آیا کس کے لیے تھا؟ ماں نے پیدا کی, اتنی سختیاں جھیلی, تکلیفیں,
آنکھیں نہیں کھولی. حضور والا علی آئی ہی مصطفیٰ کے لیے تھے. ملت ان کا اپنی طرف سے بات ختم نہیں ہوئی, توجہ رکھیے گا. ملت ان کا وہاں تھا صرف وزیر مددگار. ذہن میں ہے نا کوئی جملہ؟ وہاں وزیر مددگار, اور یہاں ہے وجعل لی من لدنک. اے مالک جب تیری طرف سے ہوگا تو وہ صرف وزیر ہوگا, صرف مددگار ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو من اہلی تھا نا. ہم نے کہا چلو پھر وزیر ہی لے جاؤ. یہاں پھر من لدنک ہو, میری طرف سے ہو, اور پھر صرف وزیر ہو. من لدنک ہو, رب کی طرف سے ہو, اور صرف وزیر ہو. فرمایا نہیں, من لدنک سلطان النصیرہ. یہاں صرف نصیر نہیں ہے, ناصر نہیں ہے, مدد کرنے والا نہیں ہے. کائنات کے اندر سارے مددگاروں کا سلطان ہے. قرآن کہتا ہے اٹھاؤ قرآن, من لدنک دینا ہے اپنی طرف سے دے, اور دے بھی ایسا نصیر نہیں, نصیروں کا سلطان النصیرہ دے. حضور والا صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کیا محبتیں تھیں, کیا محبتیں تھیں, کیا بات. آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. حضور نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی رب کی عبادت ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی رب کی عبادت ہے. کریم آقا واضح نصیحت فرما رہے ہیں, رب کا پیغام دے رہے ہیں. اتنے میں جلدی سے اٹھے جناب صدیق اکبر کی ذات, فوراً کھڑے ہو گئے, اور صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف دوڑے. صاحب ظاہر مسجد سے دور تھا, دوڑتے چلے جا رہے, بھاگتے جا رہے. راستے میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا ابو بکر خیر تو ہے, کیا بات ہے, کوئی معاملہ بن گیا, کوئی واقعہ ایسا ہو گیا, کیا کیفیت ہے, خیر تو ہے. صدیق نے کسی کی بات سنی ہی نہیں. انہوں نے کہا صدیق خیر تو ہے, کیا بات ہے, پہلے تو کبھی ایسے نہیں دوڑے, کوئی جھگڑا ہو گیا علی سے, کوئی بات ہو گیا علی سے, بھاگتے جا رہے, دوڑتے جا رہے. اتنے میں مولا علی اپنے گھر سے آئے, دونوں کا ٹکراؤ راستے کے بیچ ہوا. ادھر سے صدیق, ادھر سے علی, ادھر سے صدیق, ادھر سے علی. لوگ دیکھ رہے ہیں. مولا علی نے پوچھا حضور آپ بزرگ ہیں, بھاگا نہ کریں, دیکھیے تو صرف پسینہ, نہ بھاگا کریں آپ. ادھر سے صدیق, ادھر سے علی. توجہ رکھیے گا, جملہ سنیے گا. جناب صدیق اکبر کے نا آنکھوں سے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا میں نے بڑی عبادتیں کی, کریم آقا کی زیارت بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن آج میں چاہتا ہوں میں وہ عبادت کروں کہ جو کائنات میں کسی نے نہیں کی, جو کائنات میں کسی نے نہیں کی. مولا علی نے فرمایا صدیق خیر ہے, کیا بات ہے؟ جناب صدیق اکبر نے عرض کی اے علی اصل میں بات یہ ہے, ہم بیٹھے تھے حضور کے پاس, کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے علی کے چہرے کی طرف دیکھا یہ رب کی عبادت ہے. تو مولا علی بول پڑے صدیق اس میں کیا حیرت کی بات ہے, بعد میں دیکھ سکتے تھے, ہم شام کو پھر مل لیتے, ہم تو روزانہ ملتے, صبح پھر مل لیتے, ملاقات ہو جاتی. اب اتنے بھاگتے ہوئے ہیں. تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی علی کیا کروں, چاہتا تھا کائنات میں علی کے چہرے دیکھنے کی جو عبادت ہو سب سے پہلا نمبر صدیق کا ہونا چاہیے, سب سے پہلا نمبر صدیق کا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں اہل بیت کہاں, صحابہ کہاں. میں نے کہا حضور والا جہاں اہل بیت کی قربانیاں بعد میں ظاہر ہوئی, صحابہ کی پہلے ظاہر ہوئی. اور پتہ ہے کیا اہل بیت کون ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. رب کا قرآن کہتا ہے جو رب کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. لوگ بڑے حیران تھے, یار قرآن تو پڑھتے آ رہے ہیں,
صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، ہر ایک پڑھتا رہا، تلاوت کرتے روزانہ، لیکن پریکٹیکل جملہ سنیے گا، پریکٹیکل کبھی ظاہر نہیں ہوا. یار بندہ مر کے بھی زندہ ہوتا دیکھا نہیں. صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور بھی ہے، بڑے بڑے شاہوں کا دور ہے. رب کا قرآن ہے کہ مر جائے تو زندہ، پریکٹیکل دیکھا نہیں. اور پتہ ہے اس پریکٹیکل رب کے فیصلے کو کس نے پکا کیا؟ کس نے پکا کیا؟ ابھی میں دیکھوں گا آپ کے چہرے. کس نے پکا کیا؟ میرے کریم حسین نے پکا کیا. میرے حسین نے کربلا کے اندر گردن کٹوا کر بتلا دیا، لوگوں رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، رب کا قرآن سچا کرنے کے لیے تو حسین کربلا میں آیا ہے. دیکھو کون کہتا ہے کہ بندہ مر کر زندہ نہیں ہو سکتا. دیکھو نا گردن الگ ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے. گردن جدا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے. اور کسی نے پوچھا امام حسن سے، حضور ہم نے جب بھی دیکھا آپ کو، جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی منگتا آیا، آپ نے کبھی نہ نہیں کی، کسی منگتے کو ٹالا نہیں ہے، ٹال مٹول نہیں کی، چھڑکا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا، روایات میں آتا ہے، احادیث کے اوراق، احادیث پاک کے الفاظ گواہی دیتے ہیں، امام حسن کا چہرہ ناف تک تشبیہ مصطفیٰ تھا، اور امام حسین کا ناف سے قدموں تک بالکل تشبیہ مصطفیٰ تھے. کسی نے پوچھا حسن نہ ہی نہیں کرتا، منع ہی نہیں کرتا، اتنی دولت ہے تیرے پاس؟ پتہ کیا جواب دیا؟ امام حسن نے فرمایا کیا کرے، منہ نبی والا ہو تو منہ سے نہ اچھی نہیں لگتی، منہ نبی والا ہو تو منہ سے پھر نہ اچھی نہیں لگتی. کسی نے حسین سے پوچھا، امام حسین کربلا کے اندر اتنی لاشیں کندھے کو اٹھائی تو تھکا ہی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، پانی بھی نہیں ملا تھا، تھکا ہی نہیں ہے. پتہ امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے فرمایا کیا کریں، قدم جو نبی والے تھے، کیا کریں قدم جو نبی والے تھے. حضور والا آخری جملہ سنیے آج کی اس گفتگو کا، جو کہتے ہیں صحابہ صحابہ اہل بیت اہل بیت. میں عرض کروں گا حضور والا جہاں تو صحابہ کا ذکر کرتا ہے، صحابہ کے ذکر میں ہی اہل بیت کا ذکر ہے. اور پتہ کیوں اہل بیت صحابہ نہیں ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور کو دیکھا. حضور کے بچے ہیں، حضور کو نہیں دیکھا، حضور کے بچے حضور کو نہیں دیکھا. اہل بیت بھی صحابہ، صحابہ میں سے مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا. سنا دو حدیث پاک، سنا دو حدیث پاک. جملہ سنیے، تاریخی جملہ، مرتے دم یاد رکھیے. حضور والا جہاں تیرے دل میں صحابہ کی محبت ہے، وہاں تجھے اہل بیت کی محبت بھی رکھنی پڑے گی. میں آخری جملہ حسن مصطفیٰ کے خیرات میں دینا چاہتا ہوں. حضور والا میرا یہ عقیدہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ساری کائنات کا حسن والضحیٰ کے مکھڑے میں ہے. بولیے تو سبحان اللہ. میں جملہ ایسے نہیں دوں گا. ساری کائنات کا حسن کہاں ہے؟ والضحیٰ کے مکھڑے میں. پھر کہوں گا ساری کائنات کا حسن کہاں ہے؟ والضحیٰ کے مکھڑے میں. توجہ کر، ساری کائنات کے حسن کا وزن جس پہاڑی پہ کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا ہے، زمانہ اسے صدیق کہتا ہے. اور اگلا جملہ سن، ساری کائنات کا حسن اگر ایک جگہ جلوہ افروز ہو، اگر ساری کائنات کے حسن کے سامنے سیدہ زہرا آ جائے، سیدہ زہرا آ جائے، ساری کائنات کا حسن زہرا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. کس نے پوچھا زہرا کی ایڈی شان؟ کریم آقا نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے نا جنت سے آیا ہے، یہ جو ٹکڑا ہے جنت سے آیا ہے. آپ پریشان نہ ہو، میں نہیں کہا تو دف والوں کو بلائیں، میں میزبان ہوں مگر میں کچھ جملے کہہ سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا نوکر، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں ہے مجھے کسی کی پرواہ. اگر مہمان ہوتا جملے سناتا، میزبان ہوں میں. سنیں اب دف کے ساتھ.
آپ تو پھر پل صراط سے بھی ناچتے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے جیسے ہمارا عقیدہ اعتقاد ہے. عشاء کی نماز ہوئی, مسجد میں 8 نمازی تھے, گلی میں 700 بندہ پھر رہا ہے, محفل کر رہے ہیں. کڑوی باتیں آپ کے مولوی نے کرنی ہے, کرائے کا مولوی نہیں کرے گا. دکھ ہوتا ہے ادھر والا, ارمان ہے دل میں, یا اللہ کے گھر اس کو کس نے بات کرنا ہے. خدا کے لیے آپ نعتیں سنیں, محفل کرائیں, سب کچھ کرائیں, پر کسی کمینے کو اعتراض کا موقع مت دو. آج مصطفیٰ کریم کا دی ہوئی شریعت, حضور کا اپنایا اور دین اپنے سینے میں جگاؤ. جو کہتے ہیں میں حسینی ہوں, میں نے کہا حسینی ہو تو یاد رکھ, جہاں تو حسین کو مانتا ہے نا وہاں حسین کی بھی مان, اور جہاں تو علی علی کہتا ہے ہاتھوں میں کنگن پہن کر, بڑے بڑے زلفیں رکھ کر, بڑے بڑے بال رکھ کر, جہاں تو علی کو مانتا ہے نا وہاں علی کی مان. مولا علی فرماتے ہیں, جملہ سنو دل کے تختی میں لکھو, مولا علی فرماتے ہیں کس نے پوچھا مولا علی رب کی اتنی عبادت کرتا ہے, کبھی رب کا دیدار بھی ہوا ہے؟ مولا علی نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے یار, میں تو سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں تھا. اپنا جلوہ ہی نہ دکھائے. یا تو علی علی کہنا چھوڑو یا پھر مسجد میں آؤ, یا تو حسینی بنو. حضوری بنو, پھر یہ باتیں تسلیم کرنی پڑے گی. خدا کے لیے آج موقع ہے, یہ چند سانس باقی ہے, لمحات باقی ہیں. بندہ مر جاتا ہے, ایک بندے کی خاطر ہزاروں بندے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. خدا کے لیے اس کو معاف کر دو. اور بھی جب وہ خود اس کے اندر سانس تھے, خود کیوں نہیں معافی مانگی؟ اور مرنے سے پہلے ہی معافی مانگ لیتا نا. اللہ نے اتنی طاقت دی, اتنی وسعت دی, عقل بھی دی, شعور دیا, مرنے سے پہلے ہی معافی مانگ لیتا. اب مجبور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور والا ایک جملہ ذہن میں رکھیے, جو کریم آقا کا نوکر ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے جانوروں کے پٹھے پٹھے پانے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری نوکری کا ٹائم ہو گیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی ناراض ہو جائے گی, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری سواری ہے یا نہیں ہے, میں نے تو کسی کے ساتھ جانا ہے. حضور والا کربلا میں جو دین بچا تھا نا اسی دین کو اپنے سینے میں جگہ دے دو, بس اتنی سی بات ہے. اور یہ جو باتیں ہیں یہ کسی مولوی نے نہیں بتانی, یہ آپ کا اپنا ہی مولوی بتائے گا. خدا کے لیے اپنی مسجد کو آباد کرے. مجھے بہت خوشی ہوئی دوست آپ تشریف لے ہیں, میں انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ